بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت پرستی کب شروع ہوئی؟ باحوالہ تاریخ بنی ہاشم۔ نقاب پوش حضرت ملائل دن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت ہے۔ ملائل کے معنی حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا۔ حضرت ملائل دن کو روزہ رکھتے، ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ ملائل بہت ہی خوبصورت اور انتہائی حسین و جمیل تھے۔ مغرب سے مشرق تک ان کے حسن کے چرچے تھے۔ ملائل جہاں جاتے وہاں ان کا حسن دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم سا لگ جاتا۔ اس وجہ سے ملائل اپنے چہرے پر ہمیشہ نقاب ڈالے رہتے تھے تاکہ لوگ ان کے چہرے کے حسن کو نہ دیکھ سکیں۔ دور دراز سے لوگ آتے اور قیمتی قیمتی تحفہ طائف، سونا چاندی ساتھ لاتے اور ان کو نذرانے پیش کرتے، دیدار کرتے اور اپنے اپنے وطن کو جاتے۔ جب یہ لوگ اپنے وطن کو واپس جاتے تو ان کے کھیت کھلیان سر سبز و شاداب ہوتے اور ترقیوں کا باعث ہوتے اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی۔ جب ملائل کا انتقال ہو گیا تو جو لوگ آتے، جب ملائل کے انتقال کا پتہ لگتا تو یہ لوگ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے۔ شیطان کو موقع ہاتھ آیا اور ملائل کی اولاد میں سے کچھ کو ورگلایا اور ان سے کہا، ارے او ملائل کی اولادو، کہاں ہو تم؟ میری بات کو سنو، ادھر آؤ، میری بات کو سنو۔ ارے یہ کون ہے جو آوازیں دے رہا ہے؟ کہاں ہو تم؟ میری بات کو سنو۔ چلو چلو چل کے دیکھتے ہیں کون ہے یہ۔ ارے او ملائل کی کون ہے یہ جو اتنا اونچا اونچا ہم لوگوں کو بلا رہا ہے؟ ادھر آؤ، میری بات یہ تو کوئی بزرگ آدمی ہے، چلو چل کے اس کی بات سنتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے۔ میری بات کو سنو۔ لو ہم سب آ گئے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تم لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ملائل تم لوگوں سے سخت ناراض ہے۔ ملائل کیوں ہم سے ناراض ہے؟ یہ لوگ اپنے وطن سے سفر کر کے اتنی مشکلیں اور مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے ملائل کے دیدار کے لیے آتے ہیں، اور ملائل کو نہ پا کر یہ لوگ نامراد مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم ایسا کرو، ایک صورت ملائل کے شکل کی بنا کر اپنے گھر میں رکھو اور اس پر نقاب ڈال دو۔ جب لوگ آئیں تو ان کی زیارت کر لیں اور مطمئن ہو کر لوٹیں اور اپنے وطن کو واپس چلے جائیں۔ ارے سنو، یہ جو تم کہہ رہے ہو صورت شکل والی بات، یہ تو ہمیں بنانا نہیں آتا ہے۔ اگر تم کو بنانا آتا ہے تو تم بنا دو۔ ہاں ہاں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں بنانا آتا ہے تو تم بنا دو۔ ہاں بالکل، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم بنا سکتے ہو تو بے شک بنا لو، کیونکہ تم ہمیں مشورہ دے رہی ہو تو تمہاری بات بھی صحیح ہوگی۔ اگر تم لوگ اتنا اصرار کرتے ہو تو یہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ شیطان نے پتھر کا ایک مجسمہ یعنی بت بنایا اور اس کے منہ پر نقاب ڈال کر نصب کر دیا گیا۔ لوگ آتے اور اس بت کا دیدار کرتے، نذرانے پیش کرتے اور چلے جاتے۔ 2 قرن 80 سال۔ ایک اور روایت میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عہد قدیم میں 1 قرن کی مدت 100 سال ہوتی ہے۔ 80 سال تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اس کے بعد شیطان اس وقت کے لوگوں سے جا کر کہتا ہے، سنو بستی والو، سنو، کہاں ہو؟
सब के सब इधर आओ, मेरी बात को सुनो। क्या सुने हम? क्या कहना चाहते हो? कौन सी बात? क्या सुनाना चाहते हो? सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बुजुर्ग, क्या बात है? कौन सी बात? तुम्हारे आबाओ अजदाद तो इस मुजस्मे की परस्तश करते थे, तुम लोग इसकी पूजा क्यों नहीं करते? क्या आप सच कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग पहले इसकी परस्तश करते थे और अब हमको इसकी पूजा करनी चाहिए? तो ठीक है, हम राजी हैं। हाँ, तुम लोग इसकी पूजा करो, मगर इससे फायदा क्या होगा? इससे ये मुजस्मा और तुम्हारे आबाओ अजदाद खुश होंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब है इसकी पूजा हमारे और हमारी नस्लों के लिए तरक्की का बायस है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है तुमने। हाँ हाँ, मगर पूजा कैसे करते हैं तुम हमें बता दो। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ कि पूजा कैसे करते हैं। शैतान की मुसलसल कोशिशों से लोगों ने इस मुजस्मे की पूजा शुरू कर दी और इस तरह बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। दुनिया में सबसे पहला बुत मेलाइल का था जिसकी पूजा की गई। तौरीत में मेलाइल की उम्र 895 साल मरकूम है, जबकि मोरखीन ने 961 बरस तहरीर की है। 65 बरस की उम्र में इनके युर्द पैदा हुआ है जो उनके जानशीन हुए। हजरत मलाइल की 5वीं पुश्त में हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए। तूफान नूह में बुत परस्ती खत्म हो चुकी थी। फिर बुत परस्ती कैसे शुरू हुई? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।